نہ نیازی صاحب نے قتل کیتا، نہ چوری کیتی، نہ ڈکیتی کیتی، نہ پاکستان دا خزانہ لٹیا، نہ آئی ایم ایف کو قرضہ لیا، نہ جناب بیرونی آقان دے اشارے دے ہوتے اپنے ملک دے نال غداری کیتی، کچھ بھی نہیں کیتا۔ علامہ نیازی فرماندے سن ایک کوئی جرم ہے کہ کملی والے نال اسی عشق کیتا ہے۔ اللہ کے علاوہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں، مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے، مچھر دا پر ہی نہیں بنا سکتے، میں غازی کی دوں کیا داتا صاحب پر بنا دیں، ساڑھا تے دعویٰ ہی نہیں۔ لیکن اگر یہ قرآن ہے تو اور بھی قرآن ہے، جو مکھی کا پر نہ بنائے وہ تو غیر اللہ ہے۔ لیکن قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، 2500 میل تخت بلقیس دور پہ آئے تے حضرت سلیمان علیہ السلام دا امتی جناب آصف بن برخیہ، حضرت سلیمان نے کیا تخت چاہیدہ ہے، انہیں کیا میں لے کے آؤں گا، آپ نے فرمایا کتنی دیر دے اندر، 2500 میل دور ہے، 4 مہینے 2 مہینے جان دا 2 مہینے آن دا سفر ہے۔ آپ نے فرمایا ہوتے ہیں شہر دے باہر پہنچ گئی ہے، یعنی سمجھو کنگن پور تو بھی اگے آ گئی ہے، اے بالکل باہر کھلوتی ہے، اس تو پہلے دا تخت چاہیدہ ہے۔ انہیں کیا حضور میں لے کے آواں گا، فرمایا کنا ٹائم، انہیں کیا آنکھ بند کر کے کھولو تخت تو آڑے قدمہ چوئے گا۔ اے قرآن تو آڑے پیوں نے پڑھنا ہے، جیڑا پر نہ بنائے ہو غیر اللہ، جڑا تخت لے آئے ہو ولی اللہ، جڑا ڈنڈا مار کے پانی دے چشمے جاری کر چھڑے او کلیم اللہ۔ تے فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام، 87 سال دی عمر دے اندر پتر دیتا اللہ نے ابراہیم پاک نو، تے آپ نے دا نا جناب اسماعیل رکھیا، انہاں دی عمر 12-13 سال ہوئی، تو کہنے لگے بیٹا میں رات نو خواب ویکھیا، ان کا جی کی خواب؟ فرمایا انی اذبحو کا میں خواب ویکھیا میں تینوں ذبح کر رہے ہیں، تو اگو پتر نے نہیں کہا جے منگیا کیوں نے، جے ذبح ہی کرنا سی نے، انی اذبحو کا فنظر ماذا ترا، ذبح کر رہا ہوں تو بیٹے تمہاری کیا رائے ہے؟ ان کہا یا ابا تفعل، حضور پٹی بھی بن لو، تے ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، چھری چلانا تو اڈا کام ہے، صبر کر کے وکھانا میرا کام ہے۔ اے قرآن تو اڈے مامے نے بیان کرنا ہے، جڑے تڑیاں لاندے سن انج کر دیاں گے انج کر دیاں گے، میں کہنا جدوں بندہ بہت تھکیا ہوئے نا انڈیا دا ٹی وی ویکھ لے، خبراں، ہاں خبراں ویکھ لو انڈیا دیاں، اتھے لکھیا لاہور ہم نے فتح کر لیا ہے، بگ نیوز لاہور فتح ہو گیا ہے۔ میں کہا تسی کہندے لاہور فتح ہو گیا، ہم تو اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں دلی دے ہسپتالوں دے اندر تواڈے مریض مر رہے ہون گے، ڈاکٹر کہہ جان گے انہوں نے لاہور لے جاؤ، انہوں نے نہیں بچنا نے۔ سنی تنظیمات سے جڑے ہوئے لوگ تشریف لائے، عہدیداران بھی ہیں، کارکنان بھی ہیں، انہیں بھی میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ تحریک لبیک پاکستان کے جتنے ذمہ داران اور کارکنان ہیں ان کی خدمات کو بھی سلامی عقیدت پیش کرتا ہوں، اور آج کی اس پروقار تقریب کے جو بانیان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے حبیب کی بارگاہ سے مزید برکتیں عطا فرمائے۔ محبت کے ساتھ وقت لیا گیا، میں حضور داتا صاحب کی نگری سے آپ کی خدمت میں آ گیا، تسی شہر تو دور دراز بیٹھ کے اس ماحول دے اندر، اس وقت دے اندر کہ جڑا خالص فتنے اندر دور ہے، لیکن کڈے خوش نصیب ہو تسی تے اسی کہ اللہ تعالیٰ نے سانوں کملی والدی محبت دا نور عطا فرمائے۔ اسی گڈی تے آ رہے ساں، موٹر سائیکلاں تے میں بچے ویکھے، پھر انہاں دا جذبہ ویکھیا، لبیک دے نعرے، حضور دی ختم نبوت دے نعرے۔ حافظ شرازی دی رند آدمی ہے، رند دا مطلب ہوندہ جڑا ہوش دی حالت دے اندر کسی دی گل نہیں مندہ، وہ اپنی مرضی چلوے۔ شرازی، حافظ شرازی بڑا بڑا آدمی ہے، کہندہ ہے کہ دہاد حق عشق احمد بندگانے چیدہ خدرہ، بخاصہ می دہاد بادہ نوشیدہ خدرہ،
پھر میں ادھر اعلیٰ حضرت وال بھی آنا تے اقبال قلندر لاہوری دی بھی گل حافظ شرازی دے نال ملا کے تانوں پیش کردا. حافظ شرازی کہندا ہے کہ جدوں پیر صاحب پانی پیندے تے جڑے پانی دے کوئی 2-4 گھٹ بچ جاون وہ ہر مرید نوں نہیں لبدے، جڑا خاص ہوئے انہوں لبدا ہے. استاذ پانی پیندا ہے یا لنگر کھاندا ہے، جڑا بچ جائے وہ سارے انہوں نہیں دیندا. وہ جڑا منڈا ہر ویلے اودے اگے پیچھے نسدا بجدا رہے، اودیاں جُتیاں سیدھیاں کردا رہے، استاذ کہندے نے انہوں دیو. تے بادشاہ جس ٹائم جام پیندا ہے، جڑا جام بچدا ہے وہ ہر وزیر نوں نہیں دیندا، نہ سفیر نوں دیندا ہے. وہ جڑا خاص قابل اعتماد دا وزیر ہوندا ہے وہ کہندا ہے تو پی. ہن حافظ شرازی یہ مثال دے کے کہندا ہے چونکہ اللہ بھی اپنے حبیب نال بہت پیار کردا ہے، اور کتنا پیار کردا ہے کہ حضور اگر حالت نماز دے اندر ایک واری آسمان وال ویکھن تے اللہ قبلے بدل چھڑدا ہے. اتنا پیار. دیکھو سارا رولا کنیکشن دا ہوندا ہے، اور کنیکشن بس ایک چھوٹی جی لپی اے اگے پیچھے ہو جائے نا، صرف اے جڑی جڑی ہے، پھر پاویں تسی سارے امجد ساؤنڈ والیاں دے خلاف بھی ہو جاؤ، کہے گا میرا کوئی قصور نہیں، کنیکشن ٹوٹیا ہے، آواز نہیں آ رہی. کنیکشن جڑیا ہوئے تے سارے مسئلے حل ہو جاندے ہیں. تے حافظ شرازی کہندا ہے کہ اللہ اپنے حبیب دی محبت ہر ایک نوں نہیں دیندا، اے وی چن چن کے عطا فرماندا ہے. تسی میرے حبیب نال پیار کرو، تسی میرے محبوب نال پیار کرو. فلانا چودھری نہیں ٹردا، نہ ٹرے، تسی میرے حبیب نال پیار کرو. اور فلانا وڈیرا کہندا نہیں جی نہیں، ہو ساڈے کپڑے چ وٹ پے جان گے تے انج ہو جائے گا. کوئی گل نہیں، اللہ فرماندا ہے پھٹے کپڑے والے نوں بلاؤ، تسی میرے حبیب دے نال عشق کرو. انوکھی وجہ ہے، اور کن کے بارے میں انوکھی وجہ ہے، سارے زمانے سے نرالے. زمانہ کدھر جا رہا ہے جی؟ زمانہ کہندا ہے جناب اس وقت رات کے جناب بڑا 12 بجے ہوئے، زمانہ کہہ رہے ہیں جناب فیس بک استعمال کرو، یوٹیوب استعمال کرو. زمانہ کہہ رہے ہیں جی صبح صبح کام تے جانا ہے. زمانہ کہندا ہے چھڈو مولویوں نوں، زمانہ کہندا ہے چھڈو تھے جا کے کی لبنا ہے. لیکن اقبال کہندا ہے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو زمانے سے نرالے ہوتے ہیں. انوکھی وجہ ہے سارے زمانے سے نرالے ہیں، الہی عاشق کون سی بستی کے رہنے والے. یہ ذرا غور کرنا ہے. لوتھڑے دا نام دل نہیں ہے، جڑا دل ہے نا یہ نہیں کہ لوتھڑے نو دل کہندے ہیں، یہ کتیاں کول بھی ہے کہ کتیاں کول نہیں ہوئے. یہ لوتھڑا خنزیر کول بھی ہے، ایک گدھے کول بھی ہے، اور یہ لوتھڑا ہر جانور کے پاس ہے، بلکہ وابیوں کول بھی ہے، یہ ان کے پاس بھی ہے. لیکن نور الہ کیا ہے؟ محبت حبیب کی. نور الہ کیا ہے؟ محبت حبیب کی. جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خو کو خر کی ہے. اعلیٰ حضرت فرماندے جس دل دے اندر حضور دی محبت نہ ہوئے ہو تے کھوتے نالوں بھی بیڑا ہے. ریپیٹ نو کٹا چھڑو، ایکو نو بھی تے تسی بھی تقریر سنو. ہاں بس ان چھڑ دے آواز. سخیاں دے بوئے تے بیٹھے ہو، آواز کھولو، کوئی گل نہیں. جنی ڈاڈی جنی سخت تقریر ہوئے نا سرکار انہاں ہی خوش ہوندے. اے جڑے دانے دونے نکلے ہوندے نا یہ مٹھیاں دعائیاں نال نہیں ٹھیک ہوندے، نستے نم مار لیا کے رکھنی پہندے. تو یہ دل کس چیز کا نام ہے؟ یہ لوتھڑا نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. حضرت مولانا نیازی رحمت اللہ تعالی بڑا وڈا نام ہے امت دے اندر، علامہ عبدالستار خان نیازی. سونا جا آپ ترہ امامہ جڑا ترے اللہ ہوندہ سی آپ، اور چھتی آپ دے نال کوئی بندہ سلام نہیں سی کردا، کیونکہ آپ بڑے ڈاڈے آدمی سن، اور روزانہ رات کو حضور کی زیارت ہوتی تھی آپ روزانہ. اور بابا جی حضرت امیر المجاہدین ویل چیئر علی بابے جے بچے نعرے لا رہے ہیں جنہ دے توجہ میں صدقے جاواں میری گال سن لو. بابا جی علامہ نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ دے شریک سفر رہن. بابا جی فرماندے سن کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بعد امت دے اندر ایک آدمی ہے جنہیں دعویٰ کیتا ہے
کہ جدوں دا میں بالغ ہویا میں کدی کسی غیر محرم نو نہیں ویکھیا. او علامہ نیازی تے جدوں جیلے ٹر گئے اے جڑے سنگی گئے جیل وچ انہاں نوں پوچھ لو جیل کیویں دی ہوندی اوتھے جڑے خاص قیدی ہوندے نے انہاں نوں سزائے موت دے انہاں دا لباس ہی وکھرا ہوندا ہے. علامہ نیازی نو سزائے موت ہو گئی. سزائے موت کس جرم میں ہوئی؟ خونے نہ کردائم و کسیرا نہ کشتائم. خونے نہ کردائم و کسیرا نہ کشتائم جرمم ہمی کے عاشق روح تو گشتائم. نہ نیازی صاحب نے قتل کیتا، نہ چوری کیتی، نہ ڈکیتی کیتی، نہ پاکستان دا خزانہ لٹیا، نہ IMF کو قرضہ لیا، نہ جناب بیرونی آقاں دے اشارے دے ہوتے اپنے ملک دے نال غداری کیتی، کچھ بھی نہیں کیتا. علامہ نیازی فرماندے سن ایک کوئی جرم ہے کہ کملی والے نال اسی عشق کیتا ہے. لو جی سزائے موت ہو گئی، ختم نبوت ہوتے. جس طرح مولانا آصف سیالوی صاحب دامہ ذلو نے آ کے بتایا بھئی آج دی رات بڑی وڈی رات ہے، اڈی وڈی رات ہے کہ رات دے اندر بھئی کدی انج بھی فیصلے ہوندے نا جی صدا کتاباں نال. مولانا کتاب دکھانا کوئی بھی کتاب چکنا کوئی مشکل کام تا نہیں ہے. میں تہاڈے سامنے چک لئی اے لو جی کتاب چک لئی تے حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے کتاب چک کے گل نہیں کیتی بلکہ جناب دی توجہ دے نال گل کیتی. فرمایا بڑے مناظرے کر بیٹھے ادھروں پیر میرے علی شاہ صاحب نے ایڈا وڈا مناظرے دا چیلنج کیتا. مرزائی کہنے لگا قادیانی دجال کمینہ حرام دا دلہ جنہیں حضور دی ختم نبوت تے ڈاکا ماریا او دے بارے چ جڑے ایتھے بندے بیٹھے ہو نا جڑے عشاء دی نماز پڑھ کے آئے ہو. حضرت قاضی ایاز مالکی رحمتہ اللہ تعالی علیہ دی اے او کتاب ہے کہ جڑی بابا جی اپنے سرانے رکھ دے سن اس طرح تے ساڑھے علماء نے فرمایا لولا الشفا لما عرف المصطفیٰ. جے اے کتاب نہ لکھی جاندی تے لوگوں نو رسول اللہ دا مقام نہیں سی سمجھ آنا. ریپیٹ اور کٹاؤ یار بار بار نہ اے 1000 سال پہلے اے کتاب لکھی گئی جی. اور فرمایا جس بندے دے گھر ہے کتاب موت تو پہلے جس بندے دے گھر ہے کتاب ہوئے موت تو پہلے انہوں حضور دی کرم نوازی ضرور نصیب ہوئے گی. تے میں جڑی گال میں 2-4 گالاں کڑیاں میں تسی صبح برکاتی صاحب نو پوچھو یہ کیڑا مولوی لے کے آئے ایڈا پیڑا مولوی کہ انہوں صوفے تے تاں بٹھایا سی کہ ان دی گل کرے. میں کہ جناب آپ کو بتاتا ہوں نماز تسی پڑھی نماز پڑھ دے خیال آ گئے 100 خیال آ جائے علماء فرمانے نماز نہیں ٹوٹتی. پاویں شافی ہون پاویں مالکی ہون پاویں حناف ہون پاویں حنابلہ ہون نماز نہیں ٹوٹتی. 100 خیال دنیا دا آ جائے. لیکن حضرت قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ جے دے بارے بابا جی فرماندے سن کسی ماں نے اے دے ورگا پتر نہیں جمنا. اے وہ کتاب ہے ایتھے جیلم دے اندر سور بیٹھ کے کہندا ہے کہ کتابوں کا خدا ہو رہا ہے بابوں کا خدا ہو رہا ہے. کتاباں بھی تے بابیاں نے لکھی ہیں. مسئلہ ایک کوئی مسئلہ جے تو انو سمجھ آ گیا میرے آن دا مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ نے فرمایا کہ نماز دے اندر 100 خیال آ جائے اور خیال مناسب نہ ہوئے نماز نہیں ٹوٹتی. بیٹھے بیٹھے ایک باری خیال آ جائے حضور تو بعد نبی آ سکتا ہے بندہ کافر ہو جائے گا. اتنا نازک مسئلہ ہے تائیں میں انہوں اصال ثواب کیتا ہے کہ خیال آ جائے کہ حضور تو بعد کوئی نبی آ سکتا ہے بندہ کافر ہو جاندہ ہے. انہیں تو نبوت دعویٰ کر چڑھیا. حضرت تاجدار گولڑا پیر سید میرے علی شاہ صاحب نو کہندا مناظرہ کرنا ہے. آپ نے فرمایا آ جا. تو مناظرہ کس موضوع تے کہنے لگے آمنے سامنے بیٹھیں گے تے جڑا جلدی جلدی قرآن دی تفسیر لکھ لوے گا انہوں مان لویں گے کہ حق دے اتے وے. تے پیر صاحب فرمان لگے چبلا زمانے دا جڑا جلدی لکھے نا وہ نبی نہیں ہوندا وہ تے منشی ہوندا ہے. فرمایا اے کیڑی گل ہے کہ بھئی جڑا جلدی لکھے انہوں حق تے مان لویں گے. فرمایا تو آ لاہور داتا صاحب دی نگری دے اندر پیڑ پاندے ہیں آمنے سامنے بیٹھتے ہیں. فرمایا میں قلم نو حکم دیاں گا قلم خود رسول اللہ دیا شانہ لکھے گی. اینج گال کر شاباش. فرمایا اینج سامنے قلم رکھیں گے قلم نو توجہ دیاں گے. تے وہ تو کوئی نہ آیا چونکہ تنبیہ گلی ہو گئی ہو دی گل سن کے. انہیں کہ اے دے تے کون پورا اترے. خیر اگلے دن محفل ہوئی بادشاہی مسجد دے اندر تے پیر جماعت علی شاہ صاحب بھی ہوتے
حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب بھی ہوتے تھے، آپ تقریر کرنے لگے تھے، ایک بابا کھلو گیا، انہیں کیا بادشاہ ایڈی وڈی گل کر چھڑی نے کہ قلم نو کہوں گے کہ قلم لکھے تے جے قلم نہ لکھ دی تے تسی کی کر لینا سی؟ پیر صاحب نے فرمایا تو پہ بہ کے چٹے کتے نہیں، تینوں ساڈی گل ہی نہیں سمجھ آئی۔ انہیں کیا کی مطلب؟ فرمایا جڑا میرے لیے گلاں کر رہا سی یہ خود نہیں سی کر رہا، کل رات حضور نے مینوں اپنا جمال وکھایا تے سرکار نے فرمایا میرے لیے تگڑا ہو کے گل کریں، تو تے خالی قلم دی گل کیتی ہے نا، اگر مرزا ایتھے آ جاندا ہے تے کہندا ہے مردے زندہ کر، فرمایا میرے لیے اسی تیری گل نو پورا کر دے مردے زندہ کر چھڈاں گے تے اے بھی کوئی گل ہوئی بھائی؟ حضرت پیر پھر سارے مناظرے کر کے سارے جواب دے کے جدو مسئلہ حل نہ ہویا تو پیر جماعت علی شاہ صاحب دی رگے غیرت پھڑک اٹھی، فرمایا ان 24 گھنٹے نے بس، فرمایا 24 گھنٹے دے اندر جے او نہ گیا تو پھر جماعت علی سچا نہیں ہے، تو 24 گھنٹے تو پہلے جہنم دے اندر ڈائریکٹ پہنچ چکیا سی۔ میں اتنی گل نے جناب امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی محبت اللہ ہر ایک نو نہیں دیندا ہے، چن چن کے دیندا ہے جی۔ سکا چاچا ہے ابو لہب، حضور نے فرمایا لیس بینی و بینہ قرابتن، سکا چاچا ہے، حضور نے دے بارے فرمایا نہ او میرا کچھ لگدا نہ میں او دا کچھ لگدا، تے او فارس وچوں مدائن دے اندروں روم دے اندروں حضرت سلمان فارسی 250 سال دی عمر دے اندر جی 250 سال عمر پائی، پونے 300 سال عمر پائی حضرت سلمان فارسی نے، حضور دے صحابی ہیں، 200 سال دی عمر تو بعد آپ نے کلمہ پڑھیا تے ایتھے وے لگ جناب 200 سال عمر ہوئی ہے آپ دی، اس تو بعد آپ نے آ کے کلمہ پڑھیا تے جڑا سکا چاچا حضور نے فرمایا نہ میرا ہے کچھ لگدا ہے نہ میں دا کچھ لگدا، تے جڑا روم تو چلیا حضور نے انہوں نے ویکھ کے فرمایا سلمان منا اہل البیت، فرمایا جی میں حسن حسین اہل بیت ہی چوئن یہ میں سلمان فارسی بھی اہل بیت ہی چوئے بھائی۔ اے اللہ ہر ایک نو نہیں دیندا اپنے حبیب دی محبت، گل یاد رکھو، ورنہ میں گل سوچدا بھائی اے جڑی انہاں چ مولوی تے بڑے گھٹ بیٹھے، ان میں صوفی، ان میں پیر، ان میں مشائخ بہت کم بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ رات کو 12 بجے یہ لوگ اپنے آقا مولا سے اظہار محبت کے لیے اس گئے گزرے دور کے اندر اس جنگل میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ آپ کی حالت ہے پونے 1500 سال کے بعد اگر آپ بن دیکھے اپنے نبی سے اتنا پیار کرتے پھر ابو بکر صدیق کتنا پیار کرتے ہوں گے، ان کی محبت تو ایتھے تنہوں پتہ خبر آندی ہے اسپتال دے اندروں ای سی جی برابر ہو گئی بندہ فوت ہو گیا، ہارٹ فیل ہو گیا بندہ فوت ہو گیا، برین ہیمریج ہو گیا بندہ فوت ہو گیا، کینسر ہو گیا بندہ فوت ہو گیا، گردے فیل ہو گئے بندہ فوت ہو گیا، پھیپڑے کم کرنا چھڑ گئے بندہ فوت ہو گیا، اے موت دی وجہ ڈاکٹر لکھ دیں۔ دنیا دے اندر ایک عاشق ایسا گزریا جدے بارے چ امام حاکم نے لکھیا، فرمایا کان سبب موت ابی بکر موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے پوچھا بھئی ابو بکر صدیق نو کی ہو گیا، او کو دنیا تو کیویں انہاں دا وصال ہویا؟ فرمایا ابو بکر دا وصال تاں ہویا کہ حضور دی جدائی برداشت نہ کر سکے، این دا سبب کیدا ہے جی حضور دی جدائی نہ، اور معاذاللہ ایتھے تے جناب اے تے کہندن جی انگوٹھے نہیں چومنے چاہیے، میں کہ تو انگوٹھے چومن نو روندا ہے تو بدر جانا سی، اگر تو حضور دے دور چوندا تو بدر جانا سی، تو انگوٹھے چومن دی تو کہندے میرے ورگے نے، تو ویکھیا نہیں تو کہندے میرے ورگے، جنہاں نے ایک جھلک ویکھی او کی کہندے سن واحسن منک لم تر قط عینی، یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین و جمیل کوئی دیکھا ہی نہیں ہے، تو نہیں ویکھیا کہندا میرے ورگے، مولا علی ویکھ کے فرماندے لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کہندے حضور ورگا سونا نہ کوئی پہلے ہویا نہ کوئی بعد وچ ہو سکدا ہے، تو ویکھیا نہیں ہے تو کہندے میرے ورگے، تے جڑے ویکھ لون او کہندے مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے آنکھ، تو ویکھیا نہیں تے کہندے میرے ورگے، تے جنہاں نو ایک جھلک نصیب ہوئی او کہندے کیا خوب سجن دی اکھیاں نے جویں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے، او تو اجی میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چنوی شرم آوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جے او رخ تو نقاب ہٹاوے، جے او ہاتھ پھلاں وچ رکھدا پھلاں دی شان ود جاوے،
نین نشیلے مست رسیلے سونا کجل سہاوے بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے جے او کھولے پیچ زلف دیتے راہی راہ پھل جاوے علم خدا نے اتنا دیتا عقلاں وچ نہ آوے عقل خدا نے اتنی دیتی علماں وچ نہ آوے کی اعجاز نظر وچوں دی جڑا آوے اوہی وک جاوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے ہور نہ اے دیکھو سو گئے وچ مدینے اے مائی صاحبہ تواڈے سامنے تشریف لے کے آئیاں ایک مائی دی میں بھی تانوں گل سناواں اس مائی دی عمر 110 سال ہے جی کنی جڑے محفل شریف وچ آئے انہاں نال گل کر رہے ہیں جڑے گھروں وعدہ کر کے آئے ہو کہ اللہ دی قسم نہیں بولیں گے انہاں تو علاوہ کنی عمر ہے جی تے نا ہے انہاں دا حضرت ربیع بنت معوذ تے انہیں جو حضور دی بارگاہ لے کے گئیاں انہیں ایک مٹھی دے اندر جو لے کے تو حضور دی بارگاہ پیش کیتا تو حضور کتنے کریم ہیں یہ کریم ایسے سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر جسے لینے ہوں دونوں عالم وہ امیدوار آئے انہیں جو لے کے حضور دی بارگاہ گئیاں تو حضور نے بکاں پر کے سونا عطا فرمایا آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا یہ کہتا دے کچھ نہیں سکتے ایک کلمہ پڑھن تو بات کہندا ہے دے کچھ نہیں سکتے اور احد شریف دے اندر ایک بندہ بغض دے اندر انہیں کلمہ نہیں پڑھیا حضور نو ویکھیا نہیں ہے حضور نو شہید کرن واسطے گھروں نکلیا تے سرکار دے سامنے دی سواری رک گئی تو کہنے لگے آپ کون ہیں حضور نے فرمایا جن کو شہید کرنے آئے ہو میں وہی تو ہوں تو کوڑے تو اتر کے فوراً کہنے لگا حضور اگر میں کلمہ پڑھ لوں آپ مجھے کیا دیں گے جنہیں کلمہ پڑھے وہ کہندہ دے کچھ نہیں سکتے تو جنہیں نہیں پڑھیا وہ دا یقین ہے کہ وہ کہندہ کلمہ پڑھ لو تو نبی خالی نہیں موڑ دا انہیں کیا حضور اگر میں کلمہ پڑھ لوں مجھے کیا دیں گے حضور نے فرمایا فلک الجنت جنت ہے ایسا تو تھلے گالی کوئی نہیں ہے حضرت عبداللہ ابن عتیق بخاری شریف کی حدیث ہے میں تو ان کیا کتابیں چکنا مشکل کام نہیں ہے دیکھو یہ بڑا آسان کام ہے لیکن نہ علماں وچ پھسا ملا نہ لمبے پینڈے پا ملا کوئی یار دی گل ہونی چاہیے جی ہاں بس یار دی گل کرو تے جلدی جلدی حضور دی بارگاہ اے بندہ یار دیاں گلاں کرے نا تے پھر اے کتاباں پھر پیچھے رہ جاندیاں بندہ آگے نکل جاندا ہے پر شرط ہے کہ نسب صاف ستھرا ہوئے تے ماواں صدقے یا رسول اللہ دیاں لوریاں دین والیاں ہون خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جنہاں دا نا آوے تے محفل انج ہو جاندی خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے حج دا موسم آپ رستے جا رہے ہیں حج دے ہوتے رستے ڈکیتی ہو گئی ڈاکوؤں نے آپ نو بن لیا آپ دے جتنے شرکا سن جڑے نال رفیق سن سنگی بیلی ان سارے کو سارا کچھ کھو لیا تے 2 دنوں دا سفر مدینہ طیبہ دا باقی ہے تو خواجہ صاحب اتھے رک گئے انہوں نے سارا کچھ کھو لیا تے زادے راوی لے لیا خواجہ صاحب انہوں کہنے لگے ڈاکو نظر آیا فرمان لگے کہ یار جو تسی اپنا کام کرنا سی ہو تے کر لیا نے تو ان 2 دن دا سفر مدینہ طیبہ دا تو کوئی شارٹ کٹ رستہ دسو سی جلدی مدینے پہنچ جائیے حضور دی بارگاہ دے اندر تو ڈاکو میں لگدا سننی سی عقیدے دا ورنہ جے دوجا ہوندا کہندا مدینے کی لین چل لے ہو حج تے مکے ہوندا ہے وہ ڈاکو سننی سی انہیں کہ اچھا اے پہاڑی نظر آ رہی نے اے دوتے چڑھ کے تھلے اترو گے کھبے ہو کے نال ہی سجے ہو کے کھجوراں والا درخت نظر آن گے نے باغ تے نال ہی مدینہ شریف تے خواجہ صاحب دے ایک مرید نے بھی نہیں کیا حضور راوی جھوٹا ہے کدھر غلط ہی نہ کہہ رہا ہوئے تو مان لے انہوں نے خواجہ صاحب اگے آپ دے مرید پیچھے پیچھے پہاڑی تے چڑھے لوکیشن لائی اتر کے کھبے ہو کے سجے کھجوراں والے درخت تے نال ہی مدینہ طیبہ تے سیدھا حضور دے مواجہ شریف دے سامنے جا کے یار دی گالے نو کہنے ہاتھ بن کے کہندے یا رسول اللہ تیرے بدوی لٹیندے ہیں کٹیندے ہیں مریندے ہیں پر جھڑ تو پہلا مدینے بھی پہنچیندے ہیں او کوئی یار دی گل کرے تے صحیح یار لٹیندے ہیں کٹیندے ہیں مریندے ہیں پر جھڑ تو پہلا مدینے پہنچیندے ہیں میں اس لٹن کٹن پٹن تو قربان یا رسول اللہ کوئی ہوئے حضور دا کوئی غلام کوئی یار دی گل کرن الاتے ہوئے یار توڑے قصور شریف دے حافظ صاحب 1929 دے اندر تن سیالوی صاحب نے بھی پرانی گل سنائی میں بھی تو انہوں پرانی گل سنا رہے ہیں
1929 دے اندر اکتوبر دا مہینہ ہے، غازی صاحب دا وصال ہو گیا، غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ. تے ایک قصور تو سیدھا میانی صاحب غازی صاحب دی قبر دے اتے جا کے انہوں نے مراقبہ کیتا تے حالت سامنے آ گئی. تے غازی صاحب نو حافظ صاحب پوچھن لگے جی حضور ایک سوال ہے تواڈے کولوں. فرمایا پوچھو. ان کہ جی سناؤ جی رات نو جدوں منکر نکیر آئے تے کی سوال تے کی جواب ہوئے. تے غازی علم الدین شہید ہس کے کہنے لگے یار ساڈی قبر وچ تے آئی کوئی نہیں. کہ جی سارے دی قبر وچ آندے تواڈی قبر وچ کیوں نہیں آئے. تے غازی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرمان لگے کہ اے آ کے پوچھنا سی نا تیسرا سوال کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، دسو ترکھانے دا منڈا حضور دے بارے چ کی کہندا رہیا ہے. تے فرمان لگے علم الدین شہید حافظ صاحب جڑے قصور والے سن انہاں نو فرمان لگے بادشاہ جدوں فرشتیاں نے مینوں پوچھنا سی حضور دے بارے چ کی کہندا سے تے میں اے کفن وچوں اپنی گردن انج کٹ کے دس دینی سی رسے دا نشان لگیا ہے نا حضور دے نا تے جان دے آیا باقی میرے کولوں کی پوچھن آ گئے ہو. نکیرین بھی کرتے ہیں تعظیم میری فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی. یار دی گل کرو، یار دی گل دے اندر ہی سارا کچھ ہے. عبداللہ بن عتیق بخاری شریف دی حدیث سنا رہے ہیں آپ مارن گے گستاخ رسول نو. یہ بڑا وڈا کام ہے، یہ آرے کولو نہیں لیندا اللہ تعالیٰ. یہ دے واسطے بھی خون شون ساریاں چیزاں چیک ہوندیاں لیبارٹری دے اندر. حضرت عبداللہ بن عتیق بخاری دا واقعہ ہے، بخاری شریف تے لیکن بخاری شریف پڑھن واسطے ضروری ہے کہ کنیکشن جڑا نا امام احمد رضا محدث بریلی دے نال جڑیا ہوئے. ہاں اے بخاری شریف نو سمجھن واسطے ضروری ہے کہ محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب اے تاں جا کے کدھرے کوئی بخاری دیاں ایک دو چار گلاں سمجھ آ جاون تے آ جاون. کیوں کہ بخاری دے اندر 7,500 حدیث ہے. تے امام بخاری فرماندے ہیں اس وہابیاں نے بھی اپنی کتاباں چ لکھیا جا کے پوچھ لو انہاں کولو. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے ہیں میں ہر حدیث لکھن تو پہلے وضو کیتا. فضول خرچی ہے یا نہیں؟ سانو کہندے بہتر نہیں سی جڑا لنگر تسی اتھے پکایا غریباں نو دے چھڑ دے پیسے میلاد کروا رہے ہو تو بہتر نہیں کہ آپ بیوہ کو دے دیں. آپ نے میلاد کا جلسہ کر دیا، بہتر نہیں تھا کہ آپ یتیموں کی شادیاں کروا دیتے. میں نے کہا ٹیلی فون کون سا رکھا ہوا ہے؟ کہتے ہیں آئی فون 16. تو میں نے کہا بہتر نہیں ہے کہ بیچ کر غریبوں کو پیسے دے دو. گھر میں فریج کتنے کا ہے؟ 2.5 لاکھ روپے دا. بہتر نہیں بیچ کے کسی نو دے چھڈو. گھر میں قالین ایران کے رکھے ہوئے اور تقاضے سنیوں کو لو کر دیں. میں نے کہا دفاع پاکستان کانفرنس تم کرتے ہو تو بہتر نہیں ہے کہ جتنے پیسے ادھر لگتے غریب تسی سنیاں نے تو انہیں دا ایک گلا بھی مکا چھڑیا. سنی کہندے ویاہ بھی کرا چھڑاں گے لیکن جو مرضی ہوئے نبی پاک دا میلاد ضرور منانا ہے. ایسے کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں کہا تو انا ہے ساڑیاں ہتھاں دیاں لکیراں ویکھ ساڈی قسمت وچ لکھیا ہے کہ حضور دا میلاد کرنا چاہیدا ہے. اور یہ جو بات کسی کے ذہن میں آئے کچھ چونکہ درس نظامی والے بھی ہمارے شہزادے بیٹھے ہوئے ہیں کسی کے ذہن میں آئے کہ سخت بات کیوں ہوتی ہے، سخت بات پر بھی میں آپ کو دلیل دوں. فتاوی رضویہ شریف بیٹا نکالو. یہ 15ویں جلد اعلیٰ حضرت امام محدث بریلی امام جن کا یہ سلام ہے مصطفیٰ جان رحمت. آپ اس کے صفحہ نمبر 87 کے اوپر ابحاث اخیرہ میں لکھتے ہیں کسی نے کہا حضور سخت تقریراں کرو گے بندے گھٹ ہو جان گے، مقتدی چھٹ جان گے، مرید گھٹ ہو جان گے، نذرانے کم ملیں گے اور منجی بھی نہیں آئے گی، چاول بھی نہیں آن گے، گندم بھی نہیں آئے گی، باجرہ بھی کوئی نہیں دے گا، مدرسے دا نظام کیویں چلے گا، گھیو بند ہو جائے گا، دالاں نہیں آن گیاں، سبزیاں نہیں آن گیاں، اپنے بیگانے ہو جان گے. ایویں تسی سخت تقریراں کری رکھ دے ہو. تو حضرت مجدد اہل سنت کشتہ عشق رسول حضرت امام احمد رضا آپ نے صفحہ نمبر 87 کے اوپر جملہ لکھا. فرمایا چپ کر غلط مشورے نہیں دیتے اور نال فرمایا بغیر فیس تو بھی مشورہ نہیں دینا چاہیے. کہ جی آپ سخت تقریر کرتے کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میری ڈیوٹی سرکار نے خود لگائی ہوئی ہے، یہ بارگاہ رسول سے میری ڈیوٹی لگی ہے کہ میں سخت تقریر کروں. ان کا جی اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا اس سے فائدہ یہ ہے کہ جو رسول اللہ کا دشمن ہے اس کا سینہ چرتا ہے اور گنبد خضرا میں مصطفیٰ جان رحمت خوش ہو رہے ہوتے ہیں. لو جی عبداللہ ابن عتیق گستاخ نو مارن ٹر گئے تو مار کے نا جدوں آئے سحری دا ٹائم سی تے سیڑیاں سن
تے آپ نو پتہ نہ چلیا کہ سیڑھیاں جی بقایا نہ، آپ نے سوچا سیڑھیاں مک گئی ہیں، اندھیرا سی تے آپ نے پیر تھلے رکھیا تے آپ دی لٹ ٹوٹ گئی، ڈگ گئے، لٹ ٹوٹ گئی۔ خالی جی ایک نہ کڑول پہ جائے تے بندے نو تکلیف ہوندی، آپ دی پنڈلی ٹوٹ گئی۔ بخاری شریف دی حدیث ہے، او بخاری کہ ہر حدیث لکھن تو پہلے امام بخاری نے وضو کیتا، فرماندے غسل کیتا، 2 نفل پڑھدا سا، پھر حضور دا جڑا ممبر شریف ہے مدینہ طیبہ، فرماندے ریاض الجنہ دے اندر جا کے اس طرح میں سر رکھ لیندا سا، مینوں حضور دی زیارت نصیب ہوندی سی، سرکار کولو پوچھدا سا حضور اے حدیث لکھ لواں، حضور فرماندے سن حدیث لکھ لا تے میں بخاری چ حدیث لکھ لیندا سا۔ 16 سال دے اندر امام بخاری نے حدیث لکھی ہے تے ایتھے لات دے اوتے لات رکھ کے تے خالی وال لمبے کر کے تے حدیث نہیں نہ آندی۔ جے وال لمبے کرن نال حدیث آندی تے پھر مدرسے کیوں بڑھائے نے؟ یہ شفا شریف کے اندر لکھا ہوا ہے کان مالک اذا ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینحنی، امام مالک کے سامنے جب کوئی حضور کا نام لیتا آپ کا سر انور ایسے جھک جاتا۔ 1200 سال پہلے، 1250 سال پہلے کا واقعہ، حضور کا ایسے امام مالک کا سر جھک جاتا۔ آج بھی آپ مدینہ طیبہ بقیع شریف میں آرام کر رہے ہیں، کسی نے کہا حضور آپ ایسے ایسے کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا واللہ لو رأیتم ما رأیت لما انکرتم علی ما ترون، فرمایا اللہ کی قسم ہے جو میں دیکھتا ہوں تم دیکھو، تم بھی ایسے کیا کرو۔ وہ کہنے لگے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ فرمایا 30 سال سے زائد عرصہ ہو گیا کوئی رات ایسی نہیں گزری جس رات میں مجھے حضور کی زیارت نہ ہوئی ہو۔ اگر ان کو زیارتیں ہوتی ان کی شکلیں ایسی ہوتی، دسو انہاں دی شکلیں ایسی ہوندیاں۔ 110 سال دی عمر ہے حضرت ربیع بنت معوذ دی مائی صاحبہ تے تابعی آ کے انہوں کو جتھے بیٹھن ہاں غیب نہیں جانتے ہمارے جیسے، اچھا پتہ کچھ نہیں تھا، درود و سلام نہیں سنتے، کھڑے ہو کر سلام نہیں پڑھنا چاہیے، فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، کہیں مردہ بخشا نہ جائے۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں کرو، بس ہاتھ نہیں باندھنے چاہیے، اکڑ کے رہنا چاہیے تاکہ ابلیس خوش ہوتا رہے۔ یہ ساری انہاں دی تقریراں بس اللہ ہی اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں ہے۔ یا ایھا الناس، دیکھو نا 17ویں سپارے کا آخری رکوع، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون اللہ من دون اللہ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں، مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے، مچھر دا پر ہی نہیں بنا سکتے، میں کہا سی کدوں کیا داتا صاحب پر بنا دیں، ساڈا تے دعویٰ ہی نہیں۔ لیکن اگر یہ قرآن ہے تو اور بھی قرآن ہے، جو مکھی کا پر نہ بنائے وہ تو غیر اللہ ہے۔ لیکن قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، 2500 میل تخت بلقیس دور پہ آئے تے حضرت سلیمان علیہ السلام دا امتی جناب آصف بن برخیہ، حضرت سلیمان نے کیا تخت چاہیدہ ہے، انہوں نے کہا میں لے کے آواں گا، آپ نے فرمایا کتنی دیر دے اندر؟ 2500 میل دور ہے، 4 مہینے 2 مہینے جان دا 2 مہینے آن دا سفر ہے۔ آپ نے فرمایا ہوتے ہیں شہر دے باہر پہنچ گئی ہے، یعنی سمجھو کنگن پور تو بھی اگے آ گئی ہے، اے بالکل باہر کھلوتی ہے، اس تو پہلے وہ دا تخت چاہیدہ ہے۔ انہیں کیا حضور میں لے کے آواں گا، فرمایا کنا ٹائم؟ انہیں کیا آنکھ بند کر کے کھولو تخت تواڈے قدمہ چ ہوئے گا۔ اے قرآن تواڈے پیو نے پڑھنا ہے؟ میں اپنی تقریر کے ایک ایک جملے ایک ایک حرف کا خود ذمہ دار ہوں، بعد میں یہاں کے امام صاحب اور خطیب صاحب سے کوئی بڑ بڑ نہ کرے، میں موجود ہوں، جنہیں گل کرنی ہے کرے، اسی تے جتھے جانے یہی سوچ کے جانے آخری واری جا رہے ہیں، بھائی گل ختم ہے۔ باقی مسئلہ رہ گیا روٹی پانی دا، تے میرے گھر دے اندر روٹی امام حسن دا صدقہ تے پانی امام حسین دا صدقہ ہے۔ اے قرآن کے نے پڑھنا ہے، جڑا پر نہ بنا سکے او تو غیر اللہ ہوندہ ہے، لیکن جڑا تخت بلقیس انج کر کے لے آئے او ولی اللہ ہے۔ تے قوم موسیٰ نے کیا پانی چاہیدہ ہے، آپ نے یہ نہیں کہا غیر اللہ سے مانگ رہے ہو، اللہ سے مانگو۔ قوم موسیٰ کہتی پانی چاہیے، آپ سے مانگ رہی ہے، پانی چاہیے؟ ہاں جی پانی، ڈنڈا لے کے آؤ، ڈنڈے تو بغیر کام نہیں چلتا نہیں۔ ہاں انہوں نے کہا پانی، فرمایا ڈنڈا، ڈنڈا کڑے، آپ نے پتھر دے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، پہلا سپارہ 7واں رکوع، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، آپ نے ڈنڈا ماریا پتھر دے ہوتے 12 چشمے نکل آئے۔ تسی مارو ذرا سارے ڈنڈے جا کے۔
ٹیم موڈ الہ آباد سارے نو کو ڈنڈے کٹ کے مارو ذرا مارو ڈنڈے جتھے مرضی سونے تو سونا ڈنڈا مارو بلکہ بھارت کو لو بھی منگوا لو جڑے تڑیاں لاندے سن انج کر دیاں گے انج کر دیاں گے میں کہنا جدوں بندہ بہت تھکیا ہوئے نا انڈیا دا ٹی وی ویکھ لوے خبراں ہاں خبراں ویکھ لو انڈیا دیاں اتنے لکھیا لاہور ہم نے فتح کر لی ہے بگ نیوز لاہور فتح ہو گیا ہے میں کہا تسی کہندے لاہور فتح ہو گیا ہم تو اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں دلی دے ہسپتالاں دے اندر تواڈے مریض مر رہے ہون گے ڈاکٹر کہہ جان گے انہوں نے لاہور لے جاؤ انہوں نے نہیں بچنا نے ڈنڈے مارو انہوں سارے کو جنہوں نے جڑے کہندے نا بخاری اللہ ہی اللہ انہوں کو ذرا ڈنڈا مارنا پھر تیرے نال گل کرتے ہیں تے پانی چاہیے ہے ایویں بور والے نو 2-2 لاکھ روپیہ دیندے ہیں مار ہاں ڈنڈے تے جڑا پر نہ بنائے ہو غیر اللہ جڑا تخت لے آئے ہو ولی اللہ جڑا ڈنڈا مار کے پانی دے چشمے جاری کر چھڑے او کلیم اللہ تے فلما بلغ معه السعي قال یا بنی انی ارا فی المنام 87 سال دی عمر دے اندر پتر دیتا اللہ نے ابراہیم پاک نو تے آپ نے دا نا جناب اسماعیل رکھیا انہاں دی عمر 12-13 سال ہوئی تو کہنے لگے بیٹا میں رات نو خواب ویکھیا ان کا جی کی خواب فرمایا انی اذبحو کا میں خواب ویکھیا میں تینوں ذبح کر رہا ہاں تو کو پتر نے نہیں کہا جے منگیا کیوں نے جے ذبح ہی کرنا سی نے انی اذبحو کا فانظر ماذا ترى ذبح کر رہا ہوں تو بیٹے تمہاری کیا رائے ہے ان کا یا ابت افعل حضور پٹی بھی بن لو تے ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین چھری چلانا تہاڈا کام ہے صبر کر کے وکھانا میرا کام ہے اے قرآن تہاڈے مامے نے بیان کرنا ہے تے آپ نے چھری چلائی 1 واری 2 واری 3 واری چھری اور چھری اتنی تیز تھی کہ وہ لوہا کاٹتی تھی لیکن وہ حضرت اسماعیل کی گردن پر نہیں چل رہی پھر شروع تو سبق جڑا پر نہ بنائے غیر اللہ تخت لے آئے ولی اللہ ڈنڈا مار کے پانی دے چشمے جاری کر چھڑے کلیم اللہ لوہا تے پتھر وڈن علی چھری جے دے اتے اثر انداز نہ ہو سکے او ذبیح اللہ تے 40 دن تے 40 راتاں حضرت ابراہیم خود اگ دے اندر رہے اگ آتے آپ دے کرتے نو نہ جلا سکی او ابراہیم خلیل اللہ ساری کائنات ڈوب گئی ایک کشتی بچی رہی اور وہ وکیلی یا ارض ابلعی ماء کی و یا سماء اقلعی وغید الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی اور وہ جودی پہاڑ کے اوپر جا کر اس نے بریک لگائی ساری دنیا ڈوب گئی پوری کائنات غرق ہو گئی ایک کشتی بچی رہی کیوں نوح نجی اللہ جڑا پر نہ بنائے غیر اللہ ڈنڈا مارے پانی کاٹ دوے کلیم اللہ اور 40 دن 40 راتاں اندر روے اگ کچھ نہ بگاڑ سکے او ابراہیم خلیل اللہ چھری کچھ نہ بگاڑ سکے اسماعیل ذبیح اللہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللہ ٹھوکر مارے مردہ زندہ کر دے وہ عیسیٰ روح اللہ اور ایک سجدہ کر کے پوری امت بخشوا چھڑے محمد الرسول اللہ توجہ جنہاں دے ذاتی ہاتھ ہیں ذاتی کرائے تے نہیں لے کے آئے وہ ہاتھ کھڑا کرو ذاتی ہاتھ کرائے تے جڑے نہیں لے کے آئے یا جڑے کدھر رکھ کے نہیں آئے اپنے ہاتھ ذاتی میں تو انہوں حضور دیاں شانہ سنے اللہ دیو بندے ہو توڑا تے نعرہ ہی انجدہ ہونا چاہیے ہے کہ کدھر مرزائیاں دے گھر کوئی بال جم رہا ہوئے اون جی ڈر کے مر جائے تاجدار ختم نبوت جے تو انہوں پتا جے ہے میں سخت تقریر کردہ کہا دلی بلائے نے جلون جلو تے سخت تقریر کر دے تاں کہ ہجڑیاں کو لو نہیں پڑیا مولوی خادم رضوی کو لو پڑیا ہے میں تو انہوں اپنا شجرہ علم دستا میں حدیث پڑھی حضرت امیر المجاہدین کو لو انہوں نے حدیث پڑھی مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد عبدالقیوم ازاروی صاحب کو لو انہوں نے پڑھی محدث کبیر مولانا غلام رسول رضوی علیہ رحمہ کو لو انہوں نے پڑھی حضرت محدث اعظم پاکستان کو لو انہوں نے پڑھی حضرت حجت الاسلام مولانا حامد رضا کو لو انہوں نے حدیث پڑھی امام احمد رضا کو لو
تے کیڑا امام احمد رضا ایتھے آپ دی روح ایتھوں نکل دی جی بابیاں کولو پوچھ لو پرانے کولو جدوں موت آندی نا پہلے ایتھوں نکل دی تے ایتھوں موت جدوں آ رہی ہوندی نا جی نکل رہی ہوندی روح تے قرآن کہتا ہے ذالک ما کنت منہ تحید اے میرے بندے ایس موت دی وجہ تو کہہ رہے ہیں کہ میرا لبیک نال کوئی لینا دینا نہیں ہے ایس موت تو ڈر کے کہہ رہے ہیں کہ میں ختم نبوت دی گل نہیں کر سکتا ذالک ما کنت منہ تحید ایتھوں روح نکل رہی آپ دیاں 5 دیاں حضرت سیدی اعلی حضرت دیاں تے ذرا ویکھنا نہ انہاں دے سنو بیٹیاں دے نہ سنو پھر تانوں پتہ چلے اہل بیت دا غلام امام احمد رضا کنا وڈا ہے میں بیٹی دا نام لینا ہے تانوں نہ پسند آئے سبحان اللہ نہ جنوں نہ پسند آئے اٹھ کے دفع ہو جائے تو پہلی بیٹی دا نام کنیز حسن اینج دی گل نہیں میں ناریاں نوریاں نہیں لواندا ہوندا ایک کوئی دو لوانا پر نعرے دلیراں والے تے دلیر بندہ پتہ ہے کیویں ہوندا ہے سردائیاں پی کے کشتے کھا کے اد رڑکا پی کے نا اقبال کہندا دل سے عشق او توانا می شود اقبال کہندا بندہ دلیر ہی ادوں ہوندا جدوں حضور دے نال نے وا پیار کرے ہاں اے کنیز حسن تے آواز بڑی اچھی سبحان اللہ بڑی اچھی آواز میری تقریر استے نہیں میں تانوں تہاڈی تاریخ یاد کروا رہا پہلی بیٹی دا نام کنیز حسن تے اپنے وڈیاں دا ذکر آوے تے ایتھے پاکستان انڈیا دا میچ ہو رہا ہوئے نا تے جدوں آؤٹ ہوندا تے لوکی انج کر دین تسی حضور دے نام دے اوتے ہاتھ اے کدوں کم آنے نے اج بھی کم نہ آئے بھائی دیکھو اے پگڑی ہے جی اے میں بطور کفن بھی نال رکھدا وڈی پگڑی ہے ساری دنیا نے پگڑیاں بچائیاں آج کسی دی پگڑی دا ذکر نہیں ہے بابا جی نے پگڑی قربان کی تھی نعرہ لگدا ہے بابے دی پگڑی دی بھی کیا بات ہے بابے دی پگڑی دی بھی کیا بات ہے کنیز حسن اولی بولو اور اولی اور اولی اے قبلہ رضوان صاحب قوم دا مزاج اٹھا ہے نیگیٹیو کہو تے پوزیٹیو سیدھی گل کرو انہوں نے اور سمجھ آندی یہ مطلب ہے تو اڑنا لے اچھا اور اولی دوسری بیٹی دا نام کنیز حسین تیسری دا نام کنیز حسنین چوتھی دا نام مصطفی بیگم پنجویں دا نام مرتضی بیگم بیٹے دا نام حامد دوسرے دا نام مصطفیٰ اپنا احمد رضا اور والد گرامی نکی علی خان تے اگے جڑے دادا جان رضا علی کہتے ہیں اعلی حضرت شیعہ تھے شیعہ تھے نام کے میں دے رکھیں شیعہ تھے میں نے کہا ٹھیک ہے سنو پھر اعلی حضرت کیا کہتے ہیں اصدق الصادقین سید المتقین کہتے ہو نا شیعہ تے سنو اعلی حضرت فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں آپ سے کسی نے پوچھا حضور ایک جملے میں صدیق اکبر کا مقام بیان کریں تو اعلی حضرت کہنے لگے ایک جملے میں یہ ہے کہ پوری مخلوق میں حضور جیسا مرشد کوئی نہیں اور ابو بکر جیسا مرید کوئی نہیں ہو سکتا لو ہن سواد نے ایک بندہ کہندا اعلی حضرت دا رنگ کالا سی حالانکہ ہیں آپ میں کیا ہوئے کنداری پٹھان آج تک میں پشاور بھی گیا میں نہیں پٹھان کوئی ویکھیا کوئی کالا ہوئے اصل گل یہ نہیں کہ اعلی حضرت دا رنگ کیویں دے سی اصل گل یہ جڑا اعلی حضرت انہاں نوں ٹیکا لایا ہے نا وہ ٹیکے دی باں بڑی دور تک گئی ہے تے ایتھے روح نکلی جی تو تے آپ نے بلایا اپنے ایک شاگرد نوں انہاں دا نام ہے امجد واہ جی واہ ساؤنڈ والے ویکھو جی امجد علی ان کا نام ہے اور انہوں نے ایک کتاب لکھی اس کا نام ہے بہار شریعت ٹھیک ہے اور 40 سال اعلی حضرت کے پاس پڑھا کہتے ہیں 40 سال میں اعلی حضرت کی زبان پر حضور کے علاوہ کسی کا نام ہی نہیں آیا اور حضور کو کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ دل تیرا تھا تیرا ہے اور تیرا ہی رہے گا 40 سال بڑی وڈی گواہی ہے فرمان لگے امجد علی نکل رہی ہے جان اپنیاں بیٹیاں دے نام بھول گیا موت ہے نا اپنے پتراں دے نام بھول گیا اے نہیں پتا ہے کیڑی ہے بیٹی اے کیڑی اے حامد ہے یا مصطفیٰ ہے محبت کے نو کہنے فرمایا امجد علی اپنی اولاد دا میں شکل چہرہ نام بھول چکیاں لیکن جو کچھ میں حضور دی شان وچ لکھیا مینوں ہون بھی زبانی یاد ہے
आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। 110 साल उम्र जी। सवाल किवें दा है इन्हां दे सवाल मैं तुहानू दस रहा सा किधर लिखा हुआ है ये वो इन्हां दे सवाल। 110 साल उम्र है। हजरत रुबैब बिनत मुअव्वज़ दी एक ताबी आके कहंदन दादी जान, फुफो जी, माई साहिबा, तुसी हुजूर दी बारगाह च हाजिर रहियो ते असीं तुहाडे कोलों एक मसला पुछना है। कहा जी पुत्र पूछो। 110 साल दी उम्र है। ते उन्होंने कहा जी सिफी लना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दसो हुजूर दा चेहरा कैसा सी। सवाल वेखो यार, ए यार दी गल है जनाब, हुजूर दा चेहरा कैसा सी। 110 साल दी उम्र दे अंदर ताबी माई साहिबा को पूछते, माई साहिबा को कि पुत्र केड़ी गल छेड़ बैठा है। ओहो, एक बारी जरा हिलो इस तरह करके हुजूर दी मोहब्बत। हाँ हाँ हाँ, वो केड़ी गल छेड़ बैठे हैं। तो सुनो जी जवाब, इमाम ज़ाबी ने लिखा, आप फरमान लगियां 110 साल दी उम्र दे अंदर। देखो कहते ए बरेलवी नबी नू खुदा नाल मिला छड़ देन। मैं क्या कमीनिया तू जुदा करन वाला है। कोई एक जगह ऐसी दस छड़ जिथे अल्लाह ने अपने हबीब नू अपने नालों जुदा किया होवे, वक किया होवे, कोई एक जगह। कहते हाँ एक जगह असी तुहानू दसते हैं जिथे वक्ो वक के काम है। वड्डी ईद आ रही है जिथे कुर्बानी तकबीर फेरी जाती है, उत्थे सिर्फ अल्लाह का नाम है, हुजूर का नाम नहीं है। तो उहदे च हिकमत है। वे फरमाया महबूब आप रहमत हैं और मेरी रहमत ये गवारा नहीं करती कि जहां आपका नाम हो वहां खून के कतरे आ जाए। बाकी अजाना च, नमाजा च, दरूदा च, सलामा जिधर मर्जी जाओ, जिथे अल्लाह का नाम है उत्थे अल्लाह के हबीब का नाम भी होएगा। आपने फरमाया पुत्र ए देखना गल गल हुजूर दी इंज करो, यार दी गल इंज हुंदी। आपने फरमाया लौ राइतहु ला राइत शम्स तालियातन फी वजी। फरमाया ओ पुत्र जे तू हुजूर दा एक बारी चेहरा वेख लेंदा ते तू ये गल कहण ते मजबूर हो जांदा कि सूरज आसमान विचों नहीं तुलू होंदा, कमली वाले दे रुखसार दे विचों तुलू होंदा है। दसो जी मुबालगा है या नहीं है। फरमाया अगर तुम हुजूर को देख लेते तुम कहते सूरज उधर से नहीं तुलू होता, सूरज तो हुजूर के रुखसार से तुलू होता है। अब्दुल्ला गल खत्म जी। अब्दुल्ला बिन अतीक मार के आए जी, आप दी लट टुट गई, पिंडली टुट गई आप दी। ते फौरन अपनी चादर जड़ी सी पगड़ी उहदे नाल उहनू बन्निया ते उधरों कुकड़ ने बांग दे दी। सैरी दा टाइम कुकड़ ने बांग दी ते किल शोर पै गया, ओए मारिया गया ने। हाँ ये ते कहना है सुभान अल्लाह। ओए मर गया ने, वड्डा सी, वड्डा गुस्ताख सू, ओए मर गया ने। कुकड़ ने बांग दी, बंदे उठे, आगे खून खून बह रहा, ओए मर गया, किने मारिया। अब्दुल्ला बिन अतीक फरमांदे जदों मेरे कन्न च आवाज ओए किने मारिया, ए तो मर गया ने, ओए इनू कोई मार के टुर गया ने। फरमान लगे पिंडली मेरी टुट्टी सी मगर मैनू पिंडली दी टुटन दा दुख नहीं सी, गुस्ताखे रसूल दे मरन दी खुशी बड़ी सी मैनू। ते फरमानन फरमे जल्दी जल्दी बन्नी पिंडली ते एक लत चुक के, जाहिर है एक ते टुट गई है, ते फरमानन एक लत दे सहारे में हुजूर दी बारगाह च पहुंचिया। तो हुजूर बकी शरीफ दा जेड़ा दरवाजा है उत्थे बाहर खड़े होके हुजूर वेख के फरमा रहे ओए जना आ गया ने, ओ जना आ गया ने, जना आ गया ने। सरकार ने फरमाया की है हुजूर है पिंडली टूट के। मैं इधर लिया, कहते हैं दे कुछ नहीं सकते। हुजूर ने फरमाया इधर लेके आ, पिंडली टूटी हुई है, कोई डॉक्टर बैठा है वो भी मैनू माफ कर दे, हकीम बैठा वो भी मैनू माफ कर दे, बल्कि ध्यान नाल बैठे। हुण मेडिकल फेल होने लगी ने, तिब वल जराहात भी फेल होने लगी। हुजूर ने फरमाया इधर नेड़े आई, वो कपड़ा उतो पगड़ी खोली ते जिथे वो हड्डी टुटी सी ना उत्थे हुजूर ने अपना लुआबे दहन शरीफ ला छड्या। ये कहंदे मेरे वर्गे ना इन्होंने जरा भेजो अस्पताल दे अंदर, इन्हों को जड़ा मरीज आए वो कहे लत टुटी है ते वो वड्डी दाढ़ी वाले कहो लै लो जी थुक लाओ इत्थे, ते शामां तो पहले जे इन्हां दी अपनी ना टुटी होई मैनू नप लेना। और भी बड़ियां गल्लां ने, बड़ियां गल्लां मैं तुहाडे अजी आजमे नहीं, तुसीं समझदे हो मेरी उम्र बड़ी थोड़ी, उम्र मेरी वाकई बड़ी थोड़ी है, लेकिन वो जितनी भी है हुजूर दी मोहब्बत ही लंगी है। अच्छा सरकार ने ना वो जोड़ के ना लुआबे दहन शरीफ ला के ना ते तुहानू पता जदों जर्रा एक बारी टुटी चीज़ नू या अगे पिछे हुई चीज़ नू ना एक बारी इंज इंज करदे ने सैट सुट करन वास्ते, ते सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने लुआबे दहन शरीफ लाया। ते जर्रा दी भी आदत होती, कहता जरा खड़े होके दिखाओ भाई की सूरत हाल है, खलो के वेखा। हजरत
عبداللہ ابن عتیق، یہ میری محبت مجھے اس جملے پر مجبور کر رہی ہے، حضرت عبداللہ بن عتیق کھڑے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، اے کی کر رہے ہو، یہ سجی تو کبھی اس طرح فرمایا اے کی کر رہے ہو، عرض کی حضور ویکھ رہے ہیں کیڑی ٹوٹی ہے، آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا، کیڑی ٹوٹی سی تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبا، ہزاراں رنگاں وچ رنگیندے، کوئی کرو تو صحیح یار دی گل، ویکھو تواڈے مسئلے کیویں حل ہوندے نے، اے رات نو 12 بجے تانوں کنے بٹھایا، حضور دی محبت نے بٹھایا، ڈوگر بیٹھ کے، ارائیں بیٹھ کے، جناب وڈیاں وڈیاں ذاتاں والے اتھے بیٹھ کے، سید بیٹھ کے، بھائی سب تو وڈی گل سید بیٹھ کے، اے مولوی بیٹھ کے، اے حافظ بیٹھ کے، اے پڑھن پڑھان والے لوگ بیٹھ کے، اے جناب کھیتی باڑی کرن والے لوگ بیٹھ کے، اے گندم بیچن والے بندے بیٹھ کے، اے ریڑھی لان والے بندے بیٹھ کے، اے کنے بٹھایا، کسی نے بھی نہیں بٹھایا، اے رسول اللہ دی نگاہ کرم تے نال تو سیاتے بیٹھ اے تے میری جان، اے کالے تے سجے کبے پنڈان دے اندر بند دے اتے تے نہر شریف دے سجے کبے بندے صبح گال کرنگے، وے رات نو 12 بجے اتے بندے بیٹھے سے نہیں، کدھروں آئے سن اے بندے کدھروں آئے سن، تے ساڈا بابا جواب دے کے گیا، فرمایا پترو سوچ دے ہی رہ جاؤ گے، بندے کدھروں آئے سن، ہاں فرمائے بندے کدھروں آئے سن، اسی تو انہوں دستے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو انہوں سارے انہوں سلامت رکھے، جو کچھ کیا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دا صدقہ رتب و یابس تو